سوال جو چل رہے ہیں وہ بتائیں جی محترم ویلکم گاڈ بلیس یو ریچلی سر تھینک یو مسیح یسوع میں آپ سب کی سلامتی ہو میں پادری شہزاد بخش صاحب کا پادری گوبر داس کا شوکت دل صاحب کا اور سرفراز ناصر صاحب کا تمام دوستوں کو شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس سنجیدہ اور ایک ایسے موقع پر جب اس کی بہت سخت ضرورت ہے تب ہم نے اس پروگرام کا انعقاد کیا کہ ہمارے تمام ہمارے نوجوان بیٹیاں بیٹے بزرگ سب سمجھ سکیں کہ آخر پاکستان میں بسنے والی اقلیتوں کو جو مسائل ہیں اس کا حل کیا ہے۔ سب سے پہلے تو میں آپ کی توجہ اس طرف دلوانا چاہتا ہوں کہ ہم نے احتجاج کیے، بھرپور احتجاج کیے، پورے پاکستان میں احتجاج ہوئے، لیکن احتجاج کا آؤٹ پٹ کچھ نہیں، یعنی اس سے حاصل کچھ نہیں ہوا ہے۔ ہم نے پریس کلب پہ اپنی صدا بلند کی اور پاکستانی میڈیا انٹرنیشنل میڈیا بھی ہماری آواز بنا، لیکن ہمارا ریلیف کہاں رکا ہوا ہے یہ ہمیں نہیں پتا کہ ہمیں جو ہم چاہ ہیں وہ کیسے ممکن ہے۔ تو ماضی میں ہم سے جو غلطیاں ہوئی ہیں اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ سیاسی رہنما سوچ بوجھ تو رکھتے ہیں لیکن انہوں نے جتنی بھی موومنٹ چلائی اس میں خدا کے خادموں کا اور وکلا حضرات کا ان کے ساتھ کوئی کوارڈینیشن نہیں تھا، وہ خود سے کچھ کرنا چاہ رہے تھے اور وہ نہیں کر سکے۔ جب چائلڈ میرج رجسٹریشن ایکٹ 2013 وجود میں آ رہا تھا تو بہت سارے سیمینارز ہوئے، لیکن اس سیمینار کی جو سب سے مین ریڑھ کی ہڈی تھی جو چائلڈ میرج رجسٹریشن ایکٹ، اس قانون کو ہم کہتے ہیں جہاں پر 18 چائلڈ میرج رجسٹریشن ایکٹ کی تعریف یہ ہے کہ جو بچی 18 سال سے کم ہو، ریاست پاکستان اور بالخصوص صوبہ سندھ کے اندر 18 سال سے کم عمر بچی کی شادی نہیں ہو سکتی۔ جب 18 سال سے کم عمر بچی کی شادی نہیں ہو سکتی تو پھر سوچا یہ جائے کہ یہ شادیاں ہو کیسے رہی ہیں۔ جو بیٹی بھی زبردستی اغوا ہوتی ہے اور اسے جب کورٹ سب سے پہلے اس کو تھانے میں لایا جاتا ہے جہاں وہ اپنا ایک بیان ریکارڈ کرتی ہے، شہباز بھائی زیادہ بہتر جانتے ہیں 161 کا بیان کورٹ میں تھانے میں ہم جو ہے نا ایک بیان ریکارڈ کرتے ہیں اس شخص کا جو بھی بیٹی ہو، اور پھر وہی بیان 164 میں کنورٹ ہو کے جب ہم عدالت میں بیان دیتے ہیں تو ہماری جو ایف آئی آر ہوتی ہے وہ 365B کی ہوتی ہے، اغوا کی، کیونکہ کسی بھی ماں باپ کی اگر بچی گھر پہ واپس نہیں آتی اور اگر وہ تھانے میں جاتا ہے تو اس کو سب سے پہلے یہی بتانا ہوگا کہ میری بیٹی جو ہے وہ گھر پہ نہیں آئی۔ اس کو کہتے ہیں ایف آئی آر کا مطلب ہوتا ہے کہ پہلی انفارمیشن تھانے کو دینا، پھر تھانہ اس کی انویسٹیگیٹ کرتا ہے، پوچھتا ہے کہ کہاں گئی تھی، اسکول گئی تھی، کہاں گئی تھی، وہ ہمیں بتانا ہوگا، پھر اس کے تحت ایک ایف آئی آر درج ہوتی ہے۔ جب یہ 365B کی ایف آئی آر جاتی ہے کورٹ میں، ٹرائل کورٹ میں، تو جج لڑکی سے پوچھتا ہے کہ کیا آپ کو اغوا کیا گیا؟ وہ پورا اسٹیٹمنٹ جو ہوتا ہے وہ پورے کیس کی جان ہوتا ہے۔ لڑکی عموماً کہہ دیتی ہے کہ نہیں جی میں اپنی مرضی سے گئی تھی۔ تو وہاں جب یہ بات آتی ہے کہ جی میں اپنی مرضی سے گئی تھی تو وہ جو 365B کی ایف آئی آر ہے وہ آلموسٹ اس کا وجود ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن ہمارا ایشو جو ہے وہ یہ ہے کہ جی ہماری جو بچی تھی وہ 18 سال سے اس کی عمر کم تھی، تو لہذا ریاست نے جب چائلڈ میرج رجسٹریشن ایکٹ پاس کر دیا ہے تو اس کے بعد یہ بچی کا نکاح کیسے ہوا؟ اب یہ جو ملک جس میں ہم رہ رہے ہیں اس میں 4 قسم کے قانون ہیں۔ سب سے بڑا قانون ہے پاکستان کا جرگہ، یعنی جو بڑے بڑے صاحب حیثیت لوگ ہیں وہ جرگے کرتے ہیں، وہ جرگوں سے فیصلے کرتے ہیں۔ پھر شرعی عدالت ہے،
پھر سپریم کورٹ ہے، سپریم کورٹ کے بعد ایک اور کورٹ کا وجود ہے جس کو ہم کہتے ہیں آئینی عدالت. وہ آئینی عدالت جس نے یہ فیصلہ دیا ہے ماریہ شہباز کا، یہ وہ آئینی عدالت ہے جس کے فیصلے کو آپ سپریم کورٹ میں چیلنج نہیں کر سکتے. اب بہت افسوسناک صورتحال پر ہم آگے ایک ایسے کنارے پہ کھڑے ہو گئے ہیں کہ اگر خدا کے خادم ہمت نہ کرتے، دلیری نہ کرتے، یسوع مسیح کے نام لے کے اس کمپین کا یعنی اس تحریک کا آغاز نہ کرتے تو شاید ہم پھر 2-4 نعرے مار کے پھر اپنے اپنے گھروں کو واپس چلے جاتے. کئی ماریاں آتی اور کئی ماریاں چلی جاتی اور یہ بات یہیں پہ رہ جاتی. یہ کریڈٹ جاتا ہے پادری شہباز، پادری شہزاد بخش صاحب کو، روبن راز صاحب کو، شوکت گل صاحب کو کہ انہوں نے ایک بیداری پیدا کی، ایک شعور پیدا کی، ایک بصیرت کی طرف ہمیں لے کے چل رہے ہیں کہ یہ ممکن کیسے ہے. تو اس کے لیے قانون یہ کہہ رہا ہے کہ 18 سال سے جو کم عمر بچی کی شادی نہیں ہو نہیں سکتی. اور کورٹ کے اندر جو پلی آتی ہے وہ کہتے ہیں کہ اس نے اسلام قبول کر لیا. جب ہم اسلام کی بات کرتے ہیں کہ یہ اسلام قبول کر لیا ہے تو ایسے ہی ایک کیس بڑا مشہور ہوا تھا، اس کو کہتے ہیں آرزو راجہ کیس. اس بچی کا اسٹیٹمنٹ بھی کورٹ نے یہی تھا کہ جی میں نے اپنی مرضی سے شادی کر لی. جبکہ کورٹ نے میرے ساتھ میڈم نورناز آگا تھی، وہ بڑی ہماری پیاری بہن تھی، ایڈوکیٹ، آج دنیا میں نہیں ہے، لیکن ہم نے آرگومنٹ یہ کیا کہ یہاں کرسچن مسلم کی بات نہیں ہے، یہاں بات ہے ایک بچی 18 سال سے کم ہے اور اس کی شادی ہو گئی ہے. لہٰذا ہمارا چائلڈ میرج ریسٹرین ایکٹ یہ کہتا ہے ریاست سندھ کا کہ نکاح پڑھنے والا، نکاح کے دونوں گواہ اور وہ دھلا، وہ چاروں اریسٹ ہوں گے اور چاروں جیل جائیں گے، کیونکہ انہوں نے ایک آئینی یعنی ایک قانون سازی ہوئی ہے اور اس کی وائلیشن کی ہے. لہٰذا وہ سندھ کی تاریخ کا پہلا کیس تھا جس میں 4 لوگ جیل گئے کہ انہوں نے وائلیشن کی. اب ایک نئی چیز اس میں پھر جنم لیتی ہے اور اس کا وہاں سے ایک سوچنے سمجھنے کی بات یہ ہوتی ہے کہ کورٹ ایک مائنڈ سیٹ اپ بنا چکی ہے، عدالتیں ایک مائنڈ سیٹ اپ بنا چکی ہیں، کیونکہ ہماری طرف سے مسلسل خاموشی اور ہمارے چرچ کا، ہماری لیڈرشپ کا خاموش رہنا ان کی حوصلہ افزائی ہوئی. تو انہوں نے کیا کیا کہ جو سیاسی اور مذہبی پارٹیاں، ان کا پریشر کورٹ پہ بھی ہے اور ان کا پریشر ریاست پہ بھی ہے. تو آگے چل کے میں بتاتا ہوں کہ یہ مذہبی اور سیاسی پارٹیاں کس طریقے سے اثر انداز ہوتی ہیں اور ہمیں کہاں پہ نقصان ہوتا ہے. تو جب ہم نے آرزو راجہ کیس میں اور ماریہ شہباز کے کیس میں بھی اس کا نادرا کا سرٹیفکیٹ، اس کا بیپٹزم سرٹیفکیٹ، اس کا اسکول کا ریکارڈ پیش کیا تو عدالت اس ریکارڈ کو ماننے سے انکار کرتی ہے کہ نہیں، یہ لڑکی بڑی لگتی ہے. جج صاحب کو گورنمنٹ کے پیپرز کی تصریح نہیں کرنی چاہیے. نادرا کا ریکارڈ ایک اتھینٹک ریکارڈ ہے. ہم اگر کہیں داخلہ لینے جاتے ہیں، جاب پہ جاتے ہیں، کہیں بھی جاتے ہیں، کسی بھی میں اسی کا ذکر کرتے ہیں. پھر وہاں اگر وکیل موجود ہو اور وکیل کی مضبوط آرگومنٹس ہوں تو پھر ایک نیا راستہ وہاں سے نکلتا ہے کہ اس بچی کا میڈیکل کرایا جائے تاکہ اس کی عمر کا تعین ہو سکے. پھر میڈیکل ہوتا ہے بچی کا، پھر ڈاکٹر بتاتا ہے کہ یہ عمر اس کی 12 سال ہے، 15 سال ہے، 18 سال ہے. اس وقت تک لڑکی جو ہے وہ دارالعلومان میں رہتی ہے. جب بچی دارالعلومان میں جاتی ہے یہاں ایک نئی چیز پھر سامنے آتی ہے، یعنی ابلیس پھر سے سامنے آتا ہے، کیونکہ وہاں دارالعلومان میں زیادہ تر ساری وہی عورتیں ہوتی ہیں جن کا مسیحیت سے تعلق نہیں ہوتا. وہ لڑکی کو مس گائڈ کرتی ہیں، وہ اس کے دماغ کو بھرتی ہیں اور بچی کا اسٹیٹمنٹ مزید ماں باپ کے لیے خطرناک ہوتا جاتا ہے. ماں باپ روتے ہیں، چلاتے ہیں، ساتھی، خادم لوگ، سیاسی لوگ، سوشل ورکر عدالتوں میں پہنچتے ہیں، لیکن اس کا حل اس لیے نہیں ہوتا کہ وہاں عدالت میں صرف ایک آدمی نے بات کرنی ہوتی ہے اور جو اس کیس کا وکیل ہے. ماریہ شہباز کیس کے اندر جو
तकलीफ चीज सामने आई है वो ये सामने आई है कि अगर मारिया शहबाज केस में कोई मसीह वकील होता तो शायद ये केस इस सूरत में हमारे सामने नहीं आता जो उसकी प्रेजेंट सूरत है। इसकी इंटरनेशनल फंडिंग होती रही। हमारे साथ जब भी कोई जुल्म होता है तो मैं खुदा का शुक्रगुजार उनके खादमों के इतने ताल्लुकात हैं कि वो पूरी दुनिया तक जो उस मैसेज को पहुंचाते हैं और दुनिया के जितने भी मसीह हैं वो अपनी मसीहत के साथ उस आजमाइश के वक्त में खड़े आ जाते हैं और खुदा उनके पाक रूह की हुजूरी भी मांगते हैं और अपने तन मन धन से हमारी मदद करने के लिए भी तैयार होते हैं। ये मदद जब हमारे पास आती है तो इत्तेफाक से हम कोशिश करते हैं कि किसी ऐसे वकील को अंगेज किया जाए जिसकी अदालत पर मजबूत रसाई हो। लेकिन मैंने कहा यानी मैं 2-3 चीजें साथ साथ लेकर चलो, जरा इसको आप लोग अपनी नजर में रखिएगा। जब हम बड़ा वकील कर लेते हैं तो बड़े वकील पे भी पॉलिटिकल पार्टीज और मजहबी पार्टियां असर अंदाज होती हैं और वो केस किसी न किसी जगह पे जाके हार जाता है। और जब वो हार जाता है तो कहता है कि जब अगली अदालत में जाएंगे फिर और पैसे लो। आज जो पार्टी शहजाद बख्श ने दर्द को महसूस किया है तो हम कोशिश करेंगे कि हमारी तहरीक क्योंकि कराची से शुरू हो रही है, हम कराची में वकीलों का एक बड़ा ग्रुप अंगेज करेंगे, अपने मसीह भाइयों को आवाज़ देंगे कि आओ मिलकर अपनी इज्जतें बचाएं, अपनी बहनों को बचाएं, अपनी बेटियों को बचाएं। और मेरा ख्याल है कि ऐसा ज़मीर फरोश कोई भी नहीं होगा कि जो पादरी लोबन राज की आवाज़ पर, पादरी शौकत दिल की आवाज़ पर या शहजाद साहब की आवाज़ को रद्द कर दे। अब इन्हीं दिनों में आपने 2026 का एक चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेन एक्ट जो पंजाब हुकूमत ने पास किया है, बट ये इन दिनों की बात है, आप लोग मीडिया पे, सोशल मीडिया पे, टीवी पे भी सुन रहे होंगे। जो चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेन एक्ट है उसके अंदर फोर्स कन्वर्जन का कोई जिक्र नहीं होता, क्योंकि 2013 में सुबह सिंध में पास हुआ। फोर्स कन्वर्जन एक अलग कानून है, चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेन एक्ट एक अलग कानून है। लिहाजा हमें पंजाब हुकूमत ने भी वही उसी तर्ज अमल पे चली है जिस तर्ज अमल पे सिंध हुकूमत चल रही थी। सिंध हुकूमत ने 2013 में जो है इस कानून को पास किया, पंजाब में 2026 में पास किया। और आपको ये सुन के बड़ी हैरानगी होगी और ख़ास तौर पे मेरी गुजारिश अपनी माओ से, जितनी भी माएँ बैठी हुई हैं, इन बेटियों की सबसे पहले जो इज्जत है ना वो आपके हाथों में महफूज है, क्योंकि मैं खुदा ने माँ को एक हिस्स एक्स्ट्रा दी होती है, चाहे बेटा हो या बेटी हो, माँ को सबसे पहले पता चलता है इसने किया क्या है, ये इन्वॉल्व कहाँ है। अच्छा, माँ का प्रॉब्लम ये है कि वो शौहर से भी डरती है, फिर वो समझती है कि मैं बेटे से भी डरती हूँ, फिर बोलती है मेरा भाई भी बड़ा जालिम है, बड़ा कपड़ता है, कोई मसला ना खड़ा करता है। वो जितनी देर तक इन चीज़ों पे अभी सोच रही होती है तो कोई बड़ा सामने आ जाता है। तो हमारा जो हमें आज जहाँ से स्टार्ट करना है ना, अब मैं आपको लेकर चल रहा हूँ कि हमने अपना काम कहाँ से शुरू करना है। खादिम कोल भी जाएंगे, खादिम इसको दुआ में भी रखेंगे। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं खुदा के खातमों से बात करता हूँ तो वो कहते हैं कि हमने आपकी इस बात को रोज़े में रखा है। मैं समझता हूँ कि जब ये रोज़े का लफ्ज़ कहते हैं तो मैं समझता हूँ ये जीत गए हम। जब हमने इसको दुआ में ही रख लिया तो अब हमें ये केस हम जीत जाएंगे। अक्सर पादरी लोबन राज को मैं कहता हूँ कि सर आप इसके लिए रोज़ा रखिएगा, दुआ कीजिएगा, बात बेहतरी में चलिए। होता ये है, मैं मर्द हजरात को तवज्जो करने की कोशिश कर रहा हूँ, आप अपनी बीवी की इज्जत नहीं करते। जब आप अपनी बीवी की इज्जत नहीं करते तो आपका बेटा और बेटी भी अपनी माँ की इज्जत नहीं करते। जब बेटा और बेटी माँ की इज्जत नहीं करते तो आपके घर का शराजा मसीह तरबियत से बाहर होने लगता है। और फिर माँ की जब पोजीशन घर में मजबूत ना हो, माँ इसका मतलब है कि होम सेक्रेटरी है, हर चीज़ का उसको पता होता है कि क्राइम कहाँ हो रहा है, ये क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है, कहाँ चीज़ रखी है, कहाँ पकानी है। बाप ने मेहनत करनी, बाप जो है सुबह निकलेगा शाम को आएगा। तो बाज़ औक़ात माँ जो है
وہ ایک شخص کو بڑے برے طریقے سے فلوپ کرتی ہے اور اس کا نام ہے بیٹا. یہ جو بیٹا ہے اس کو وہ پہلے دن سے ہی اس طریقے سے اس کی پرورش کرتی ہے کہ نہ وہ قوم کا معمار بنتا ہے نہ اپنے گھر کا سرپرست بنتا ہے. پہلے دن سے اس کو اندر آئے گا, اس کو پانی پلائے گی, پھر اس کے کپڑے استری کرے گی, پھر اس کے جوتے پالش کرے گی. اس نے کبھی بھی اس کو اپنے پیروں پہ کھڑا نہیں ہونے دیا. ایک چیز آپ جوان ہو گئے, سمجھدار ہو گئے, یور رسپانسبلٹی, اپنی چیزوں کو توڑو. لیکن جتنا آپ نے اس بچے کو لاڈ پیار دیا, آپ نے اپنے گھر کا وہ چراغ جس نے پورے گھر کو روشن کرنا ہے, کہیں نہ کہیں آپ کی اس بے تحاس محبت نے جو ہے اس کو اسپوائل کر دیا. شوہر کا اس لیے احترام کرتی ہے کہ واجب ہے اس پر, اور شوہر اس کو بیوی کا غلام زیادہ سمجھنے لگ جاتا ہے. تو ہمیں سب سے پہلے خدا کے خادموں سے میری گزارش ہے کہ آپ اتوار کے پیغام میں جہاں جہاں آپ لوگوں کو موقع ملے, سب سے پہلے جو ہمارے گھروں کے اندر ہماری یعنی عدم استحکامی, ہم اس کو پہلے سیدھا کریں, تاکہ اگر ہمارا بیٹا کسی قابل ہو جائے تو میرا خیال ہے کہ کسی بھی صورت سے جو ہے نا ہمارے گھر ڈگمگا نہیں سکتے. آج معاشی مسائل اپنی جگہ پر کہ نوجوانوں کو روزگار نہیں مل رہا, نوجوان بے روزگار ہیں, لیکن نوجوان پڑھتے بھی نہیں. 9ویں 10ویں میں آنے کے بعد وہ ماں باپ کے دسترس سے لڑکے باہر نکل جاتے ہیں. بیٹیاں کیونکہ زیادہ تر وقت گھر میں نکالتی ہیں اور کامیاب ہو جاتی ہیں. جب بیٹیاں کامیاب ہو جاتی ہیں تو ایک ڈسٹینس آ جاتا ہے جہاں آگے ہم نے جا کے اپنی خاندانی منصوبہ بندی کرنی ہے. اب آ جاتے ہیں ہم لوگ چائلڈ میرج ریسٹرین ایکٹ. تو میں نے آپ کو سمجھا دیا کہ چائلڈ میرج ریسٹرین ایکٹ یہ ہے. اب میں آپ کی توجہ دکھانا چاہتا ہوں کہ فورس کنورجن کیا چیز ہے. فورس کنورجن میں ایک بہت بڑی تحریک چلی پاکستان میں, اور 2015 میں یہ پہلا فورس کنورجن سندھ حکومت میں پیش کیا گیا, جو اتفاق رائے سے منظور کر لیا گیا. 2015 میں فورس کنورجن کے خلاف ایک قانون بنتا ہے, اور 2016 میں وہ پاس ہو جاتا ہے, اور 2017 میں اس قانون کو گورنر صاحب ڈسمس کرتے ہیں. اب جو یہ قانون ڈسمس ہوا ہے, اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ قانون ڈسمس کیوں ہوا جبکہ پارلیمنٹ نے اس کو پاس کیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ گورنر انڈر پریشر ہے, سیاسی اور سیاسی قوتوں کے پیچھے ہوتی ہیں مذہبی قوتیں. انہوں نے پریشر کیا گورنمنٹ کو کہ ہم یہ نہیں چلنے دیں گے, ایسا نہیں ہوگا, ایسا ہوگا تو ہم یہ کر دیں گے. انہیں اپنی ریاست بچانے کے لیے, اپنی گورنمنٹ بچانے کے لیے انہوں نے اس بل کو ریجیکٹ کر دیا. 2019 میں پھر گورنمنٹ چلتی ہے کہ جی نہیں, پھر سے اس کو پیش کیا گیا. 2019 میں پیش کرتے ہیں, اور وہ اتفاق یعنی جب نیشنل اسمبلی میں پیش ہوتا ہے تو یہ بل پھر ریجیکٹ ہو جاتا ہے. 2021 میں پھر چائلڈ یعنی فورس کنورجن کے خلاف بل پیش ہوتا ہے, اور یہ بل پھر فیل ہو جاتا ہے. اور اب یہ آپ سمجھتے ہیں کہ اب صوبائی سطح پہ بھی ہم ریجیکٹ ہو چکے ہیں, نیشنل سطح پہ بھی ہم ریجیکٹ ہو چکے ہیں. اب کیا کریں, یعنی فورس کنورجن کے خلاف اب ہم کیا کریں. فورس کنورجن کے خلاف اب یہ ہوگا کہ خدا کے خادم اکٹھا ہوں گے, اسے دعا میں رکھیں گے, کلیسیا روزے رکھے گی اپنی بیٹیوں کے لیے, ان کے تحفظ کے لیے, ان کی عقل کے لیے, ان کی شعور کے لیے, اور خاتموں کی دعاؤں کی کامیابی کے لیے. ہم پہلا خط لکھیں گے وزیر اعظم کو, جو پارلیمنٹ کا پارلیمنٹری ہیڈ ہوتا ہے, اس کی کاپی بھیجیں گے سینٹ میں, اس کی کاپی بھیجیں گے وزیر قانون کو, اور سپریم کورٹ کا ایک ایسا بینچ جس کو ہم کہتے ہیں ون مین کمیشن فار مائنورٹیز, شعیب صدر, جب ہم ان کو یہ خط بھیج دیں گے یقیناً وہ ہمارے خط کا جواب نہیں دیں گے. یہ بات تو ابھی سے ہم انڈرسٹوڈ کرتے ہیں کہ ان کا رویہ جو ہے وہ ہمیں جواب نہیں دیں گے. جب وہ ہمیں جواب نہیں دیں گے ہم پھر ایک ریمائنڈر دیں گے, میرا خیال ہے اس کا بھی وہ جواب نہیں دیں گے. پھر ہم اسے اکٹھا کر کے اپنا کیس یو این او میں بھیجیں گے, اور یو این او کے بعد
खुदा हमें हिम्मत ताकत दिलेरी देगा, क्योंकि मेरा ईमान है अंजील मुकद्दस में कि उस दिन को अगर खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं होगा तो जो हमारे साथ बुज़दिल होगा वो हमारे साथ चलेगा भी नहीं। When we move to international court, हम अपनी बेटियों के ऊपर किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज नहीं होने देंगे और ना ही करने देंगे किसी को। आज हम बेशक थोड़े लोग हैं, लेकिन ये ईमानदारों के लिए एक बड़ी दिलेर की बात है कि जब पाक रूह नाजिल हुआ था तब भी इतने लोग थे, और जिन पर नाजिल हुआ था आज वो पूरी दुनिया में छाए हुए, पूरी दुनिया में सबसे बड़ी ताकत आप है। अब यानी आपको मैंने फोर्स कन्वर्जन भी समझा दिया है, आपको चैट मैनेजमेंट भी समझा दिया, अब ड्यूटी आती है और यहाँ जिम्मेदारी आती है हमारे खातमों की। हमारा जो कानून है, एक है हमारा कानून 1869 का और एक है हमारा 1872 का, क्रिश्चियन डिवोर्स एक्ट और क्रिश्चियन मैरिज एक्ट। इन दोनों का ताल्लुक जो है वो खुदा के खातमों के साथ है। हमारा क्रिश्चियन मैरिज एक्ट ये कहता है कि कोई भी शादी, कोई भी मसीह शादी चर्च के बगैर नहीं हो सकती, और अगर कोई अपनी मर्जी से, कोई बालिग बच्चा अपनी मर्जी से शादी करना चाहता है तो उसका निकाह खुदा का खादिम नहीं पड़ेगा, उसका निकाह रजिस्ट्रार पड़ेगा। ये रजिस्ट्रार 1872 के कानून के अंदर है कि कोई ऐसी जगह जहां 15 किलोमीटर तक अगर चर्च ना हो तो वहां का निकाह जो है वो रजिस्ट्रार पड़ेगा, और खुदा का खादिम जो ये जिंदगी की बहुत बड़ी ब्लेसिंग है ये वो चर्च के बगैर नहीं दे सकता। ये सेक्शन क्रिश्चियन मैरिज एक्ट का सेक्शन 4 और 5 यानी उसकी दफा 4 और 5 के तहत मैं आपको निकाह का सब्जेक्ट बता रहा हूँ। अब आगे इसी के अंदर के जो लोग तलाक ले लेते हैं, अब तलाक के अंदर जो है, जो हमारा डिवोर्स एक्ट है वो ये हमें बता रहा है कि बगैर गुनाहगारी के कोई शख्स अपनी बीवी को तलाक नहीं दे सकता। अब मौजूदा सूरत हाल के तहत खवातीन के इश्यूज, प्रॉब्लम, शोहर का बेजा जुल्म करना या उसके साथ नारवैया रखना, तो 1971 में यूके ने इसमें अमेंडमेंट की ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड के ऊपर, इंसानियत को मद्देनजर रखते हुए। लेकिन क्रिश्चियन मैरिज एक्ट एज इट इज अपनी जगह मौजूद है, वो सिर्फ यूके की तब्दीली की है। जब ये तब्दीली पाकिस्तान में आई तो ये नेशनल असेंबली से पास नहीं हुआ कानून। ये कानून पे चंद सियासी लोगों ने और चंद खुदा के खातमों ने साइन करके सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को दिया कि हम सेक्शन 10 को जो है ना विड्रॉ कर दें, ताकि अगर कोई किसी को तलाक देना चाहे तो आसानी तलाक दे सकता है। अब तलाक आपने सुना होगा आजकल कॉमन चीज होती है। अब चर्च की यहाँ जिम्मेदारी उससे ज्यादा बढ़ गई है। अब चर्च कह रहा है कि यीशु मसीह के मोए मुबारक के अल्फाज ये हैं, यानी क्रिश्चियन मैरिज एक्ट का जो थॉट एंड एजुकेशन है वो जीसस क्राइस्ट है। यीशु मसीह है जिसकी सोच और जिसकी तालीमात पर उस कानून को तरतीब दिया गया है कि कोई भी अपनी बीवी को गुनाहगारी के अलावा ना छोड़े और छोड़ी हुई से निकाह भी ना करे। दो बड़ी अहम उसमें शराइत हैं। अब जब डाइवोर्स हो जाती है तो यहाँ चर्च के बायलॉज आ जाते हैं, जिसमें कैनन लॉ भी आ जाता है, चर्च ऑफ इंग्लैंड भी आ जाता है, दूसरे चर्च भी आ जाते हैं, उनके बायलॉज आ जाते हैं। जो आदमी किसी एडल्ट्री के बगैर बीवी को अगर छोड़ता है तो उसकी होली कम्युनियन, जिसको हम बादशाह कर देते हैं, बादशाह को उसकी रोक की जाती है, उस आदमी की उसको नहीं मिलेगी, क्योंकि उसने वायलेशन की है अंजील मुकद्दस की। अंजील मुकद्दस की वायलेशन का मतलब है कि यीशु का इनकार करना।
اب یہاں چرچ ٹوٹل خاموش بیٹھا ہوا، چرچ بالکل خاموش بیٹھا ہوا، طلاق ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے، لیکن مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جو بھی مسیح خاندان چرچ سے منسلک ہوگا، باقاعدہ اتوار کو چرچ آتا ہوگا، خدا کے خادم کو فالو کرتا ہوگا، اس کا ازدواجی کوئی بھی ایشو ہوگا وہ سب سے پہلے خدا کے خادم کو آ کے بتاتا ہے، اور خدا کا خادم اس گھرانے کے لیے بابرکت بنتا ہے اور جا کے صلح کراتا ہے۔ آج کیونکہ ہماری چرچ سے دوری ہے اور ہم خدا کے کلام کو بھی نہیں سمجھنا چاہتے، ہم غیر قوموں کی طرح جو ہے بے روا روی کا شکار ہوتے ہیں۔ آج آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ اگر گھر میں کوئی ایسی نااتفاقی بات ہو جائے تو ضروری نہیں کہ وہ طلاق پہ جا کے نہیں ختم ہو، وہ خدا کے خادم کی دعاؤں سے بھی جو ہے معاملات حل ہو سکتے ہیں۔ تو آج یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر گھر میں کوئی ایسی بات ہے یا گھر میں کوئی ایسی مشکل ہے تو آپ خدا کے خادم سے ضرور رابطہ کریں، کیونکہ خدا کے خادم کو خدا نے اس کام کے لیے چنا ہے کہ جب وہ آپ کے لیے برکت مانگے، آپ دکھ میں ہو، تکلیف میں ہو، بیماری میں ہو، تو آپ کی سلامتی کے لیے بھی دعا کرے، اس مشکل کی آسانی کے لیے بھی دعا کرے۔ تو اس آج کا جو سینیریو ہے جو ہم یعنی کرسچن میرج کو جب ہم پڑھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں کہ خدا کے خادم کا چرچ میں ہونا اور اس کلیسیا کے ممبر کا چرچ سے اٹیچ ہونا، یہ بہت ضروری ہے۔ اور جب ہم اس طریقے سے چرچ سے اٹیچ ہو جائیں گے تو میں دیکھتا ہوں کہ بہت سارے خدا کے خادم ہیں، خدا نے ان کو بڑی برکت دی ہے۔ اب سپریم کورٹ کا ذکر کر رہے تھے پادری روبن راز، تو میں سپریم کورٹ کیسے چلا گیا؟ پریس کلب پہ احتجاج ہو رہا تھا جب پشاور چرچ پر اٹیک ہوا، اور میں نے بھی یونیفارم پہنا ہوا تھا، میں بھی نعرے مار رہا تھا اونچے اونچے کہ بھائی انصاف دو، انصاف دو، بولا تیرے ضابطے ہم نہیں مانتے، ایسے ہی نعرے مارے ہوئے۔ تو ایک سینئر وکیل کی گاڑی رکتی ہے، ڈرائیور آتا ہے، مجھے کہتا ہے کہ آپ کو سر نے مجھے کہا کہ یعنی جس طرح کا جملہ کہتا بھائی آر یو اسٹینڈنگ ہے، میں نے کہا سر وہ ہمارا چرچ چل گیا ہے، ہم لوگ بہت غصے میں ہم نے احتجاج کر دیا۔ تو اس نے کہا کہ تمہارا احتجاج بند ہے؟ میں نے کہا ہاں جی بند ہے، میری کسی قوم کا دکھ ہے تو ہمارا احتجاج دیکھیے۔ اس نے کہا آر یو ایڈوکیٹ، تم وکیل ہو؟ میں نے کہا یس۔ اس نے کہا تم اپنی قوم کی آواز پر۔ میں نے کہا کیسے سر؟ بولا فالو می، یعنی میرے پیچھے آؤ۔ میں چلا گیا آفس، مجھے بٹھایا، بولا کیس بناؤ۔ میں نے کیس بنایا، سپریم کورٹ میں لگا۔ اب یہاں میں خداوند کی آج گواہی دوں گا، کیونکہ مجھے بڑے عرصے کے بعد یہ موقع ملا ہے کہ میں کہیں خدا کے نام کو جلا دوں۔ میں سپریم کورٹ میں اس وقت انرول نہیں تھا، اور جب سپریم کورٹ میں ہم انرول نہیں ہوتے تو ہم سپریم کورٹ میں کیس نہیں لڑ سکتے۔ یہ بات آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے۔ میں جب گیا تو ہم نے کیس لگا دیا، کیس لگ گیا۔ سب سے پہلا فون مجھے جو ہے نا کیتھولک ٹیکسی سے کارڈنل جو پوچھتا آتا ہے کہ آپ کہاں ہو؟ میں نے کہا میں ہائی کورٹ میں۔ تو کہنے لگا میرے آفس آؤ۔ اس نے مجھے بتایا کہ ڈان اخبار میں یہ آیا کہ آپ نے کوئی کیس لگا دیا۔ میں نے کہا ہاں سر، وہ میرا ایک سینئر نے مجھے زبردستی لگوا دیا میرے سے۔ کہنے لگا یہ بیٹھا نہیں، تو آپ نے بہت اچھا کام کیا۔ جب ہم نے کیس لگایا، یہ خداوند اپنے لوگوں کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہے۔ لیکن میرا ایمان ہے کہ وہ آدمی وسیلہ تھا، میں اس کا ذریعہ بنا، اور خدا پاکستان میں ہماری قوم کو ریلیف دینا چاہ رہا تھا، کیونکہ ان گنت روزے، ان گنت دعائیں، ان گنت سجدے خداوند نے یسوع کے نام میں قبول کر لیا، اور یہ راستہ بن گیا۔ میں جب کورٹ میں گیا تو اس نے مجھے کہا کہ جج صاحب نے، یعنی چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا کہ ایڈوکیٹ مجھے وہ سارے پرابلم بتاؤ جو کرسچن کمیونٹی جو ہے پاکستان میں فیس کر رہی ہے۔ پھر ہم نے ایک اور کیس داخل کیا جس میں ہم نے 52 یعنی 52 پریئر، ہم جو کورٹ میں درخواست دیتے ہیں اس کو پریئر کہتے ہیں، تو ہم نے 52 پریئر ڈالی کہ پاکستان میں مسیحوں کو یہ مشکلات ہے۔ آپ کا ایک مائنورٹی بینچ بن گیا سپریم کورٹ میں، پورے پاکستان میں
किसी भी मसीह को किसी से कोई ज्यादती या कोई किसी परेशानी का सबब है तो वो उस कोर्ट में अकेला भी जा सकता है, उसको किसी वकील की जरूरत नहीं। ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। लेकिन उस केस के अंदर हमने इस फोर्स के वर्जन को भी लिखा था। अब मैं आपको कोर्ट का माइंड सेटअप बता रहा हूँ। जहाँ उसने हमें इतना रिलीफ दिया, वहाँ उसने हमसे एक चीज छीन ली। वो मुझे मैंने कहा कि हमारी बेटियां जो है ना वो फोर्स कन्वर्जन की जाती हैं, ज़बरदस्ती निकाह हो जाता है, अफवाह हो जाती हैं, फिर जब कोर्ट में आती है उन पर प्रेशर होता है और वो अपने ख़ानदान की कुर्बानी देती है। वो आदमी को कहता है कि मैं तेरे बाप को गोली मार दूंगा, तेरे भाई को गोली मार दूंगा, मैं तेरी बहनों को उठा के ले जाऊँगा, तुम लोग मुझे अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। तो बेटी शायद कहीं कुर्बानी दे देती है। जज साहब ने कहा अच्छा, तो जज साहब ने चारों सूबों के अटॉर्नी जनरल से कहा कि आप अपने अपने सूबे की मुझे रिपोर्ट पेश करो कि 365 में जितनी FIR इकट्ठी हैं उसका 164 के बयान में ऐसा कोई बयान है जिस बच्ची को जबरदस्ती अगवा करके ले गए। तो जज साहब ने जब रिपोर्ट आई तो वो रिपोर्ट हमारे फेवर में नहीं थी। वो क्यों हमारे फेवर में नहीं थी कि वो रिपोर्ट अटॉर्नी जनरल ने DIGs को भेजी, DIGs ने उसको नीचे इन्वेस्टिगेशन में भेजा जहाँ से रिपोर्ट बन के आई। वो लोग भी उस क्राइम के अंदर शामिल होते हैं जिसको हम पुलिस कहते हैं। पुलिस भी उनको सपोर्ट करती है क्योंकि उनके दरमियान एक बड़ा करीबी रिश्ता होता है। वो रिश्ता है मजहब हम मजहब होता है। वो अपने साथी को सपोर्ट करते हैं कि यार इससे शुक्र है किसी एक काफिर को तो मुसलमान किया है। अब वहाँ जज ने जो जजमेंट दी वो बहुत तकलीफ दी थी मेरे लिए। मैंने उस पर ऑफिस एप्लीकेशन बुक की। मैंने कहा सर ये अल्फाज तब्दील करें, ये अल्फाज मेरे लिए काबिल कबूल नहीं है। लेकिन उन्होंने नहीं किया। हमारी 365B की FIR के बाद उन्होंने कहा कि लड़कियां अपने आशिकों के साथ भाग जाती हैं। आज वो जुमला ये ऑर्डर हुआ है 2019 में, केस मैंने दाखिल किया था 2014 में। अब 2019 की सूरत हाल और 2026 की सूरत हाल बिल्कुल तब्दील है। लेकिन मैं एक चीज़ पे खुदावंद का बार बार शुक्र अदा करता हूँ कि जितने भी हमारे चर्चेज हैं, छोटे चर्चेज, उन्होंने जो मसीह यीशु की तालीमात की बेदारी दी है, उसने हमारी बेटियों को जो अवेयरनेस दी है। मेरा ख्याल है कि जो मसीह बेटी चर्च के साथ जिसकी अटैचमेंट होगी वो अबलीस की बातों में नहीं आ सकती। मेरी उन बेटियों के लिए तालियां बजाएं जो यीशु के साथ, यीशु के कलाम के साथ जोड़ती है, जिन्होंने यीशु की तालीमात को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना दिया। अबलीस की कोई चाल उन पर कामयाब नहीं। दैट्स क्रेडिट दोस्त को, वो खातों को जो घर घर जाके मुनादी करते हैं और अपने चर्चेस में बुला के बच्चों को अंगेज रखते हैं, क्वायर के हवाले से अंगेज रखते हैं, यूथ के हवाले से अंगेज रखते हैं ताकि उनके जहन इधर उधर ना भटके। तो ये खुदा के खातों को क्रेडिट करता है। और बड़ा चर्च अपने बड़े होने की वजह से शायद ये जिम्मेदारी नहीं प्ले कर पा रहा और चर्चेस में ऐसे अवेयरनेस प्रोग्राम नहीं अरेंज कर पा रहे जिससे हमें ये नुकसान हो। अब एक और चीज जिसको हम कहते हैं फ्री विल, यानी अगर कोई बच्ची 18 साल से ऊपर है तो वो अगर खुद से शादी करना चाहती है तो उसको एक फ्री विल बनानी पड़ती है। लेकिन क्रिश्चियन मैरिज एक्ट के अंदर फ्री विल का जो इख्तियार है वो खुदा के खादिम के पास है। खुदा का खादिम फ्री विल की तस्दीक करता है। इस तरीके से तस्दीक करता है कि चर्च में पुकारे अनाउंस करता है और कहता है किसी को शरई तौर पर अगर शादी का एतराज है तो फौरी तौर पर चर्च को बताया। और फ्री विल की सबसे बड़ी तस्दीक है कि निकाह के वक्त बच्ची के सर पे खादिम हाथ रख के पूछता है कि क्या आप इस निकाह के लिए तैयार। ये हमारे मैरिज एक्ट की खूबी है। किसी को कोर्ट नहीं जाना पड़ता फ्री विल लेने में। उसका फ्री विल का जिम्मेदार वो खुदा का खादिम है जो निकाह पढ़ता है। तो खुदा के खादिम की ब्लेसिंग ये है
کہ خدا کا خادم ہے، چرچ جو مخصوص جگہ ہے، اور خدا کا کلام ہے. یہ تسلیس ہے نکاح کے درمیان. خدا کا خادم، مقدس کلام اور وہ مقدس ہیکل جہاں پر نکاح ہو رہا ہے. تو اس تسلیس کے اندر میاں بیوی کے رشتے کو مضبوط کیا جائے. تو اب مسیحوں کے لیے یہ کہیں لازم نہیں ہے کہ وہ اس قسم کا کام کریں. ہم نے 2 سال پہلے مسلم میرج ایکٹ کو چیلنج کر دیا سپریم کورٹ میں. تو میرے بہت سارے دوست مجھے کہنے لگے یار آپ خود تو مروں کے ساتھ ہمیں بھی منگوا. تو میں نے ان سے کہا کہ نہیں، مسلم میرج ایکٹ کے اندر تھوڑا فلو ہے، لہٰذا عورتوں کے ساتھ زیادتی ہے. تو لہٰذا ہم نے اس کو بھی چیلنج کر دیا. وہ انڈر پروسیس ہے. تو مسلم میرج سرٹیفکیٹ بھی تبدیل ہوگا. ان قریب بات سنیں گے تو وہ بھی ہماری کوشش ہوگی، لیکن ایسی کوششیں کرتے رہنا چاہیے. اب جو اہم چیز ہے کہ جب ہمارا کوئی بیٹی یا بیٹا اگر گھر واپس نہیں آتا تو ایک چیز حکومت سندھ نے جو ہے نا ہمارے لیے بہت اچھی کی ہے، اس کو کہتے ہیں مینارٹی ٹیسٹ. ہمارے تمام ڈسٹرکٹ کے اندر مینارٹی ٹیسٹ بنا دیے گئے کہ اگر کسی اقلیتی آدمی کو تھانہ پولیس کچہری اس کی بات نہیں سن رہی تو وہ مینارٹی ٹیسٹ پہ جا کے اپنے حدودات بتا سکتا ہے، اپنا نقصان بتا سکتا ہے، اپنی تکلیف بتا سکتا ہے. مینارٹی ٹیسٹ اس کو ٹوٹل سپورٹ کرے گا. یہ بھی سپریم کورٹ کی ڈائریکشن ہے جس کو انہوں نے بے شک 10 سال بعد امپلیمنٹ کیا، لیکن کیا ضرور. ون مین کمیشن کو جو بھی ہم نے خط لکھا ہے، ہم نے اس سے کہا ہے کہ آپ کی مسلسل خاموشی اس بات کی وضاحت کرتی ہے کہ آپ بھی اس کرمنل ایکٹ کا حصہ ہیں جو اقلیتوں کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے. شعیب صدر نے ابھی تک میرے خط کا جواب نہیں دیا. میں نے اس کو چیلنج کیا اور اس چیلنج کے بعد ہم وزیر قانون سے ملاقات کر رہے ہیں اور خدا کے خادم بھی اس میں ہوں گے. اور کیونکہ جذبہ ہے اور جن کے ساتھ میں جن کے ساتھ مل کے شامل ہو گئے، جس سرپرستی میں شامل ہو گیا، تو ہم نے سب سے پہلے ہائی کورٹ کو جو ہے نا آن بورڈ لیے. تو ہم ہائی کورٹ میں ایک سیمینار کرنے جاتے ہیں. آپ کو نے اپنی دعاؤں میں اس کو یاد رکھنا ہے. وہاں ججز بھی ہوں گے، وہاں بڑے وکیل بھی ہوں گے، وہاں یہ خدا کے خادم ہوں گے. اور یہ خدا کے خادم کی وہاں موجودگی اس بات کا اظہار ہوگی کہ وہ ججوں کو انڈورس کریں گے کہ آپ کے فیصلے جو ہیں وہ ون سائیڈڈ فیصلے ہیں. آپ فیصلہ کرتے ہیں لیکن انصاف نہیں کرتے. اب جو یہ ہمت دلیری آ گئی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو بڑے چرچ ہیں وہ یہ محسوس کرتے تھے کہ شاید ان کے بغیر کوئی کام نہیں ہو سکتا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جب خدا کسی کو پوچھتا ہے یا کسی کو ذمہ داری دیتا ہے تو خدا اس کا قلب بھی نہیں دیکھتا. جب خدا اپنا دہنا ہاتھ رکھ دیتا ہے، خدا کا دہنا ہاتھ اپنے خادموں کے ساتھ راضی ہے. آج اگر خدا کے خادموں نے ہمت کی ہے تو یہ صرف کراچی نہیں، یہ پورے پاکستان میں تبدیلی لائیں گے اور ہم ہر فلور پہ جائیں گے. ہماری بات اٹلی میں بھی ہوئی ہے. اٹلی میں ایک بہت بڑا گروپ ہے، وہ بھی انوائٹ کر رہے کہ آپ لوگ یہاں پر آئیں، آپ ہمارے ساتھ یہاں میٹنگس کریں، آپ کی آواز آگے لے کے جائیں گے. ہماری میٹنگ یورپین پارلیمنٹس کے ساتھ بھی ہے اور فرانس میں آج بھی احتجاج ہو رہا ہے. آپ خوش نصیب ہو کہ مسیح غیر پر جہاں جہاں پوری دنیا میں ہے وہ آپ کے لیے احتجاج کر رہے ہیں. یہ خداؤں کا انتظام ہے کہ وہ آپ کی آواز کو پہنچا رہے ہیں. UN بھی دیکھ رہے ہیں، سب دیکھ رہے ہیں. اور جب یورپین پارلیمنٹ میں ہماری آواز جائے گی، جو خطوط ہم نے لکھے ہیں ان خطوط کی کاپیز جب وہاں جائے گی تو پاکستان کو ایک GST ٹیکس ملتا ہے. یہ ٹیکس معاف ہے پاکستان کو یورپ کے لیے. اور اس ٹیکس کا معاف کرنے کا مقصد یہ غور سے سنیے گا، میں بہت اہم آپ کو بات بتا رہا ہوں.
یورپ میں کوئی بھی اگر سامان بھیجا جاتا ہے یا وہاں سے منگایا جاتا ہے تو اس پہ ایک ٹیکس لگتا ہے, GST ٹیکس پلس. تو یورپین پارلیمنٹ نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ آپ پاکستان میں بسنے والے مسیحوں, پاکستان میں بسنے والی ہماری مسیح بہنوں, اگر آپ ان کے ساتھ اچھا رویہ رکھیں گے, انہیں انصاف دیں گے, انہیں فورس کنورژن نہیں کریں گے, ان پر جھوٹے کیس نہیں بنائیں گے, ہم یہ ٹیکس آپ کو معاف کر دیں. آج پاکستان وہ سہولت اویل کر رہا ہے, جب وہ سہولت اویل کر رہا ہے, لیکن یہاں ہمیں وہ سہولت نہیں مل رہی. تو جب ہم یہاں سے ٹیکس بھیجیں گے, جب ہم اپنی درخواست بھیجیں گے, تو جس دن پاکستان کا GST پلس ٹیکس ہوگا, پاکستان کو سوچ لگ جائے گی کہ پاکستان کے ساتھ ہوا کیا ہے. پھر پاکستان کو یاد آئے گا کہ اس نے اقلیتوں کے ساتھ کیا کیا. چاہے ہم ہوں یا نہ ہوں, جو کام یسوع کے نام سے شروع ہو جاتا ہے وہ کام کبھی بھی ادھورا نہیں ہوتا. ہمارے ایمان کو مضبوط کرتی ہے بائبل کی وہ, بائبل مقدس کی وہ حقیقت کہ خداوند نے ساری سربراہی موسیٰ کو دی, لیکن جب اس نے سمندر پار کیا, جب دریا پار کیا, تب قیادت کسی اور کے پاس تھی. تو خداوند کو منصوبے مکمل کرنے ہوتے ہیں, قیادت کا کوئی ایشو نہیں ہوتا. لہذا آج کے جو نوجوان خادم ہیں یہ کل ہماری جگہ ضرور آئیں گے, اور جب آگے آگے ہمیں وقت ملے گا تو پاسٹر شوکت صاحب کا پلان بھی یہی ہے کہ ہم خدا کے خادموں کے ساتھ قانون سازی کی باتیں کریں گے. جب ہم کیس بنائیں گے تو کیس ان کو بھی ایکسپلین کریں گے کہ ان کو بھی پتا ہو کہ یہ جو وکیل صاحب نے 10-20 خط لکھے ہیں یا 10-20 کاغذ کھانے کیے ہیں, اس کے اندر لکھا ہوا کیا ہے, کوئی بتاتا نہیں ہے. لیکن خدا کے خادم جب, یعنی خدا کے کلام کے بعد جب دنیا کی علم سے منور ہوں گے تو یہ روشنی کتنی ہو جائے گی. یہ تھانوں میں بھی جا کے لیگل باتیں کیا کریں, تھانہ ان سے فراڈ نہیں کر سکتا, چیٹنگ نہیں کر سکتا, نہیں کہ یہ سیکشن اس پہ نہیں لگتا ہے, اس پہ تو یہ لگتا ہے, یہ بولیں گے نہیں یہی لگتا ہے اس کے اوپر, جو ہم کہہ رہے ہیں وہی صحیح ہے, تو تھانے کو وہ بات ماننی پڑے گی. آج کا دن بہت بلیس دن ہے جب خدا کے خادم نے اچھا سوچا, اور آج جو ہم اویئرنیس کے قریب پہنچ گئے ہیں. اگر آپ لوگ کو کسی اور ایسی چیز کی ضرورت ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے سمجھنے کے لیے یا میرے سمجھانے کی ضرورت ہے, کیونکہ جو یہ بل پاس ہوئے, یہ بل تو 2013 میں بھی پاس ہوا تھا, چائلڈ میرج ڈے ہے, لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑا. پنجاب میں بھی ہوا تو اس میں فرق نہیں پڑا. پنجاب میں زیادہ متاثر ہماری مسیح بیٹیاں ہوتی ہیں, سندھ میں زیادہ تر ہندو لوگ جو ہے نا متاثر ہوتے ہیں ڈیلر سندھ میں, لیکن کراچی میں بھی ہمارے کبھی کبھار ایسے کیسز بن جاتے ہیں. لیکن اس کے بعد بھی چاہے پنجاب ہو یا یہاں ہو, تو بیٹی مسیح کی بیٹی ہوتی ہے. جو مسیح کی بیٹی ہے اس کے لیے ہم سب خدا کے خادموں کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہمیشہ کھڑے رہیں گے. اور ایک اہم بات یہ ہے کہ آج آپ لوگ بہت زیادہ موبائل استعمال کرتی ہے ہماری یوتھ. آپ کبھی بھی موبائل پہ گوگل پہ جا کے کسی چیز کو بھی اگر آپ انٹر کریں گے تو آپ کو اس کے بارے میں معلومات ضرور ملے گا. اگر آپ کسی کو کام بھی دیتے ہیں, کسی وکیل کو بھی کام دیتے ہیں, تو آپ کو بھی پتا ہونا چاہیے کہ یہ میرا کیس ہے, یہ میری مشکل ہے, کیا میں جو میرا وکیل ہے وہ صحیح ڈائریکشن میں جا رہا ہے, کیا وہ ہمیں صحیح گائڈ کر رہا ہے, کیا وہ ہم سے فراڈ تو نہیں کر رہا. اب ایک پھر ماں باپ کے اوپر ایک بہت اہم ذمہ داری ہے, وہ ہے کہ برتھ سرٹیفکیٹ اور بے فارم. مالیہ کیس میں جو سب سے پیچیدہ کیس ہے وہ ہے بے فارم اور برتھ سرٹیفکیٹ. جیسے آپ کا بیبی پیدا ہو, آپ نے سب سے پہلے اس کا برتھ سرٹیفکیٹ بنانا, اور برتھ سرٹیفکیٹ پہ اس کی عمر اور جو بے فارم بنے گا اس کے اوپر تضاد بھی ہونا چاہیے. اور جب چرچ میں بپتسمہ کرائیں تو چرچ کے بپتسمے کا بھی سرٹیفکیٹ سنبھال کے رکھیں, اور اس میں بھی نام کی اسپیلنگ اور عمر کے اندر تبدیلی نہیں ہونی چاہیے. کیونکہ آپ پادری صاحب کو کچھ بھی کہتے ہیں, پادری صاحب بھی اس میں لکھ دیتا ہے, کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ پادری صاحب کیسے منع کر سکتے ہیں. یہ آپ کی ذمہ داری ہے
اور پاج صاحب میں آپ سے پھر ریکویسٹ کروں گا کہ جب آپ ان کا بپتسمہ کرتے ہیں آپ ان سے کیجیے برتھ سرٹیفکیٹ کے ساتھ، تاکہ جب کبھی بھی ہمارا کیس کورٹ تک پہنچے تو ہمارا برتھ سرٹیفکیٹ، ہمارا پے فارم، ہمارا چرچ کا بپتسمہ، ہمارا اسکول کا ریکارڈ یہ بتائے کہ جو عدالت فیصلہ کر رہی ہے وہ فیصلہ کر رہی ہے۔ تو آج چرچ قانون جب ایک جگہ ہو جائیں گے تو آنے والی مشکلات میں ضرور کمی آئے گی۔ میری آپ لوگوں سے ایک گزارش ہے کہ آج کے سارے پروگرام کے لیے اور خاص طور پر پادری شہزاد بخش کے لیے، پادری موہن داس کے لیے بھرپور کریپنگ کریں، کیونکہ مجھے بہت خوشی ہوئی اور سب سے زیادہ خوشی مجھے اس بات کی ہے پادری صاحب کہ آپ نے یوتھ کو بلایا ہے، کیونکہ یہ ایشو بھی ہمارے 18 سال سے کم عمر کی بچیوں کا تھا، اور جو ماں کو آپ نے بلایا ہے، مائیں واپس سے اپنے گھر کو سنبھالنے کی کوشش کریں۔ بیٹوں کو خراب کرنے میں میری ماؤں کا بہت ہاتھ ہے، کیونکہ ماں شاید اس کو اپنے مستقبل کا سہارا سمجھتی ہے، لیکن اتفاق سے میں گورا قبرستان کا بھی لیگل ایڈوائزر ہوں، تو میں یہ بہت دکھ کی بات کہہ رہا ہوں، لیکن اپنی بیٹیوں کے لیے اچھی بات کہہ رہا ہوں۔ گورا قبرستان میں جتنی قبریں آپ پکی دیکھ رہے ہیں، میرا خیال اس میں سے 10% کسی بیٹے نے آ کے اپنے باپ کی یا ماں کی قبر پکی کی، قبر پکی بیٹی کر۔ تو اگر ہم نے اتنی تربیت اپنی بیٹیوں کو اگنور کیا تو اکثر بیٹیاں ہی کام آتی ہیں۔ اور ہمارے پنجابی لوگ کہتے ہیں، خاص طور پہ موہن داس صاحب کو بہت بڑی شاعری کرتے ہیں کہ وہ جنازے بھی تبھی سجتے ہیں جب بیٹیاں بیان کرتی ہیں، ورنہ وہ باپ کا جنازہ بھی نہیں سجتا جب بیٹی بیان کرتی ہے۔ تو آج ماں کو بیٹے اور بیٹی کا ڈفرنس ختم کرنا پڑے گا، دونوں کو یکساں آپ کو تربیت کرنی پڑے گی۔ اور بیٹے پہ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ جو آج جس جگہ ہم کھڑے ہیں، ہمارا جو استحصال ہوا ہے، ہماری نوجوان پیڑھی ہمارے ہاتھ سے نکل گئی۔ یہ بچہ جو ہے، یہ باجی کو جو بہنیں نرسنگ کرتی ہے، اس کا ایک بھائی ہوتا ہے جو اس کو موٹر سائیکل پہ چھوڑ کے آتا ہے اور لے کے آتا ہے، اس نے کچھ بھی نہیں کرنا ہوتا، پھر ضد کرتا ہے باجی سے مجھے جینس کی پینٹ لے کر دو، اس نے محلے میں موٹر سائیکل نہیں چلانی ہوتا۔ اچھا گھر والے بھی خوش ہیں کہ کم از کم چھوڑ کے آ رہا ہے، لے کے آ رہا ہے، لیکن اس سے پھر آگے وہ نکلنا شروع ہو گیا۔ لیکن خدا را اسے ڈرائیور مت کریں، اس کی تربیت کریں۔ آج اگر آپ کے بیٹے پڑھے لکھے ہوں گے، اچھی جگہ پر پہنچ جائیں گے، تو آپ کے معاشرے کے آدھے مسائل ختم ہوں گے۔ ہمارے معاشرے کے مسائل یہ ہیں کہ نوجوان بچے منشیات میں انوالو ہوتے ہیں، منشیات بیچتے ہیں، ماں باپ کی سنتے نہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ جو باپ نے ساری زندگی محنت سے گھر بنایا ہوتا ہے، اس بیٹے کے چکر میں وہ گھر بھی بک جاتا ہے۔ یہ بہت بڑی دکھ کی بات ہے کہ جس اسپیڈ سے سود خوروں کے ہاتھ کرسچن کمیونٹی چلی ہوئی ہے، چاہے وہ کشمیر کالونی ہو، اختر کالونی ہو، اعظم بستی ہو، ہمارے نوجوانوں کی غفلت، ہمارے پرکھوں کی نشانیاں بھی ہم سے چھین ہیں۔ لہٰذا مائیں پھر سے سوچیں، اور یہ تعلیم کے ساتھ ساتھ کیونکہ ہم چرچ میں کھڑے تو اس کی آپ کی ذمہ داریاں بنتی ہیں کہ اولاد کی تربیت کیسے کرنی ہے۔ اور میں پھر پادری شہزاد صاحب سے کہوں گا کہ ضرور ایک ایسا میسیج بنائیے گا بائبل مقدس کے حوالہ جات کے ساتھ کہ ماؤں کو پتہ چلے کہ میری ذمہ داری کیا ہے۔ اور انسان کی کتاب میں تو بڑا خوبصورت لکھا ہے کہ تو اپنی اولاد کی ایسی تربیت کر کے وہ دائیں بائیں مڑ رہنا۔ غیر قوموں میں رہتے ہوئے ہم نے یسوع مسیح کا پرچار اپنے کردار سے کرنا ہے، اپنی تعلیم سے کرنا ہے، اپنے اٹھنے بیٹھنے سے کرنا ہے، اور ہمیں غیر قوموں کا لبادہ نہیں اوڑھنا، ان سے کچھ نہیں سیکھنا، کیونکہ اگر ان کے پاس کچھ ہوتا تو وہ ہماری مخالف بھی ہوتے۔ آج پوری دنیا میں یہ بھی ایک زہر غور بحث ہے کہ پوری دنیا میں جو لڑائی ہے وہ لوگوں کی وصیت کے ساتھ ہے، کیونکہ
चाहे इंडिया हो, चाहे कोई सा भी लोग हो, वो हमेशा मसीहों का साथ देना है, क्योंकि जो आदमी सच्चाई पे खड़ा होता है उसको मुश्किलात का भी बहुत सामना है। और यीशु सच्चाई है दुनिया की, और पूरी दुनिया सच्चाई को मान रही है, लेकिन एक जिद है, और वो जिद क्या है कि हमें नस्ल दर नस्ल जो नफरत मिल गई है उसकी जिद है कि हम खुदावंद यीशु मसीह को कबूल नहीं करें। तो एक दिन आएगा जब आप में से खुदा के खातिर, खुदा की आत्मा यीशु मसीह की सच्चाई दुनिया में आया करेंगे, तो तमाम हुक्म झुकेंगे और यीशु के नाम पे जोड़ा। थैंक यू सो मच।